آج سے تقریباً 5000 سال قبل عرب کے تپتے صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑوں کے دامن میں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ بچے اور اس کی ماں کے پاس موجود مشکیزے میں پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ بچے کی ماں یہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو جاتی ہے اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود پہاڑوں کے چکر لگاتی ہے، مگر ان پہاڑوں کے 7 چکر لگانے کے باوجود اسے پانی کہیں نہیں ملتا۔ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل کو وہاں بھیجا۔ آپ نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے بچے اور اس کی ماں کی جان میں جان آ گئی۔ یہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا اور ماں حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ یہیں سے شروع ہوئی آب زمزم کے اس بابرکت پانی کی کہانی جو ہزاروں سال سے جاری ہے اور اربوں مسلمانوں کے لیے تقدس کی علامت بنا ہوا ہے۔ یہ پانی ہر منٹ میں لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے۔ حج کے دن ہو، عمرے کے مہینے یا طواف کعبہ کا ارادہ، زائرین مکہ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس شہر امن گیا ہو اور آب زمزم کا تبرک لیے بغیر واپس آیا ہو۔ آج ہر سال تقریباً 30 لاکھ حجاج فریضہ حج ادا کرنے مکہ مکرمہ آتے ہیں، سیر ہو کر آب زمزم پیتے ہیں اور بوتلیں بھر بھر کر اپنے ساتھ بطور مقدس نشانی لے جاتے ہیں۔ آب زمزم کے کنویں سے پانی کی آمد کے تقریباً 2500 سال بعد 6 صدی عیسوی میں جب پانی کا نام و نشان تک مٹ گیا اور کنواں منو مٹی تلے دب گیا، تب خانہ کعبہ کے نگران مطب بن عبداللہ کا انتقال ہوا، جس کے بعد نبی کریم کے دادا عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ اسی عرصے میں آپ کو خواب میں زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر کھدائی کی اور زمزم کا کنواں دوبارہ سے نکل آیا۔ اس کے بعد سے زمزم کا پانی کبھی بند نہیں ہوا۔ پانی کی حاجیوں کو فراہمی کے حوالے سے مختلف ادوار میں کوششیں ہوتی رہیں۔ سعودی عرب کے موجودہ شاہی خاندان نے اس طرف خصوصی توجہ دی اور اربوں ڈالر کے کئی منصوبے شروع اور مکمل کیے۔ عبد المطلب کے زمانے میں آب زمزم کی کھدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی، یعنی یہ آج تک 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ گہرا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے، جس میں سے ہر 1 سیکنڈ میں 18 لیٹر تک پانی حاصل ہوتا ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا۔ اس کنویں کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے، جو حرمین شریفین کے عجائب گھر میں اب بھی موجود ہے۔ اب زائرین کو پانی کی فراہمی کے لیے مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ مکہ سے 443 کلومیٹر دور زمزم کا پانی مسجد نبوی تک پہنچانے کے لیے بھی جدید ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا گیا ہے۔ پانی کو ٹینکروں کی مدد سے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے، جبکہ مکہ سے مدینہ تک 450 کلومیٹر کی لمبی پائپ لائن بھی بچھائی گئی ہے۔ مسجد حرام میں زمزم کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بھی جدید انتظام موجود ہے، جہاں پانی کو محفوظ بنانے کے لیے 7000 پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ زمزم میں پانی 3 مقامات حجر اسود، جبل ابو قیس اور المقبریہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ زمزم کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے۔ مطاف کے وسط میں یہ کئی منزلہ عمارت ہے۔ کنویں کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے۔ سن 1377 میں مطاف کی توسیع کے لیے زمزم کی عمارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ صحن مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی حالیہ توسیع میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ موجودہ شاہی خاندان نے مکہ اور مدینہ میں دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے اربوں ڈالر کے منصوبے مکمل کیے ہیں۔ ان میں سے آب زمزم بھی شامل ہے۔ زمزم کے کنویں کو 70 کی دہائی میں آل سعود کے چوتھے بادشاہ کنگ خالد کے حکم پر صاف کیا گیا۔ سن 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $700 ملین کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور زمزم کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ اب اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ 13,405 مربع میٹر پر بنائی گئی اس عمارت میں یومیہ 2 لاکھ گیلن زمزم پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے، جسے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے۔